بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ دل کو روزہ رکھ کے رات کو تراویح میں قرآن سننا، اس کا تعلق جسمانی پاور کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اعضاء کے مضبوطی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جسم کے سڈول ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ امام عبداللہ ابن شمیت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سنن کبریٰ بہقی میں لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کا تعلق جوانی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو جب رمضان آتا ہے، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، بزرگ سفید ریش بیمار ہمارے معمر حضرات تراویح قرآن حکیم کی تراویح اور اس تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، جبکہ نوجوان حضرات مسجد سے باہر دکھائی دیتے ہیں۔ اور بعض تو اقبال کے شاہین ایسے بھی ہیں کہ امام صاحب کی رکوع کا انتظار کرتے ہیں، جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب نماز شروع کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی عطا ہے اور دل کا شوق ہے، دل کا ایک شوق ہے۔ ابھی 4 دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب گجرانوالہ سے 70 دنوں کے لگ بھگ میں سائیکل پر مدینہ طیبہ پہنچے، ان کا ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ اس لیے حضرات گرامی، رب العالمین آپ کو بار بار اپنی زندگی میں یہ سعادتیں نصیب فرمائے، آپ قرآن سنیں، قاری صاحب قرآن سنائیں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان سعادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، رواں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رحمت کہا ہے، ماہ مغفرت کہا ہے اور جہنم سے خلاصی کا سبب فرمایا ہے۔ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو رحمت کی ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو رحمت کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مہینہ باعث رحمت ہے، رحمت کیا ہے، اور نمبر 2 ہم رحمت سے دور کیوں ہیں، نمبر 3 ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں، وہ کیا اصول، وہ کیا ضابطے اور وہ کیا قاعدے ہیں جنہیں ہم اپنا لیں، ہماری ساری زندگی رحمت خداوندی کے سائے میں گزرے اور ایک پررونق زندگی ہو۔ حضرات گرامی، رحمت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے شفقت، مہربانی، یہ اس کا معنی بنتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ اور رحمت کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ایک چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی مخالف چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اپوزٹ چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، اور عربی زبان میں تو باقاعدہ ایک اصول ہے تعرف الاشیاء بأضدادها، ایک اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رحمت کی ضد لعنت، رحمت کی ضد کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کو، البعد عن الرحمہ، خدا کی مہربانی سے جو لوگ دور ہوں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں عربی زبان میں لعنت کا لفظ بولتے ہیں، اس کا بنیادی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کی مہربانی اور عطاؤں سے دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، آپ خود دیکھ لیجئے، کیا رحمت ہمارے رزق میں ہے، ہماری جان میں ہے، ہمارے مال میں ہے، ہمارے ملک میں ہے، ہماری سبزیوں میں ہے، ہمارے غلے میں ہے؟ کیا یہ رحمت اور برکتیں ہماری زندگیوں میں ہیں؟ یقین جانیے، ہمارے یہ بزرگ خود کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، ایک صاحب گھر کے کمانے والے ہوتے تھے، سارے گھر والے کھایا کرتے تھے۔
آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس کے باوجود نہ دل کا قرار ہے، نہ سکون ہے، نہ گھر میں سکون، نہ محلے میں سکون، نہ ملک میں سکون۔ اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایک گھر رحمت سے آراستہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے اس کا حل پیش کر دیا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یاد رکھیے کہ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک ہوتے ہیں، یعنی ان میں اتفاق ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے پتہ چلا جس گھر میں، جس خاندان میں، جن دوستوں میں، جہاں مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہو، وہاں اللہ کی رحمت برستی۔ آپ خود دیکھیں کتنے گھرانے ایسے ہیں رب العالمین نے ان کو مال دیا، دولت دی، گاڑیاں بینک بیلنس دیا، لیکن دل کا قرار اور سکون چھین لیا گیا ہے۔ جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا نوجوان جو چاہتا ہے، جو سوچتا ہے مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا، حسن مجھے دیا، آواز مجھے دی، دولت مجھے دی، شہرت مجھے دی، لیکن دل کا قرار میرے پاس نہیں۔ تو آج بھی اس دنیا میں ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن رحمت والی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو رحمت حاصل کرنے کے لیے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ میاں بیوی میں اتحاد ہوگا، بچوں میں اتحاد ہوگا، بھائیوں میں اتحاد ہوگا، رشتہ داروں میں اتحاد ہوگا، اہل محلہ میں اتحاد ہوگا، ایک مسجد کے نمازیوں میں اتحاد ہوگا۔ اللہ کی رحمت اس گھر میں، اس محلے والوں پر نازل ہوگی۔ نمبر 2 فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ نماز سے برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھنی ہوگی، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کی جب تلاوت ہوگی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ آپ توجہ دیجیے، کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ آپ بہت ساری دکانوں والوں سے پوچھو، کہتے ہیں یاسین کا اہتمام روزانہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سورہ واقعہ روز پڑھتے ہیں۔ ان سے ایک اور گزارش ہے، جہاں آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہاں اس کا مطلب سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ متوجہ ہوگی۔ اور قرآن حکیم پڑھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ وہ دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت آپ کثرت سے کریں۔ یہ جو کہتے ہیں دلوں کا زنگ ہے، یہ زنگ ہوتا کیا ہے؟ یہ زنگ سمجھنا چاہیے۔ زنگ یہ ہے کہ آپ کا جی تلاوت کو نہ کہے، نماز پڑھنے تو آپ کا دل نہ کرے، اچھے کاموں کا دل نہ کرے، یہ زنگ۔ فرمایا مومن مرد کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جہاں لوگ اچھائی کا حکم کریں گے ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا حکم دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں بے حیائی نہیں رہتی، اور جو قوم بے حیائی کی طرف دعوت دیتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں۔ اور معاف کیجئے، اس وقت بھی ہمارے پاس جو بے حیائی ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے حیائی پیدا نہیں۔
جتنی بے حیائی اس وقت عام ہے، اس سے پہلے سوئے زمین پر بے حیائی اتنی نہیں تھی۔ بدنظری کے اسباب، گناہوں کے اسباب جو اس وقت ہیں، اور خاص طور پر اس موبائل سے، اس سے پہلے کبھی اتنی بے حیائی نہیں ہوئی۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، برکتیں اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن حکیم میں آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ یہ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، مال بڑھے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ بات جو کہنے والا تھا، فرمایا رمضان باعث رحمت ہے۔ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں، رمضان اور غیر رمضان ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باعث رحمت ان کی زندگی ہوتی ہے، جو یہ چند کام کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی زندگی سے یہ کام نکل جائیں، اس معاشرے سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، رحمت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ خود قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ زبردست معاف کرنے والی ذات ہے۔ علامہ ابن قدامہ بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے التوابین، آپ کی توجہ ہے؟ ان کی کتاب التوابین میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا بدتماش تھا، پورا معاشرہ اس سے تنگ تھا، اچھے لوگ اس سے گھبرا چکے، حتیٰ کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے نالاں ہو چکے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں شہر والے تنگ آئے، سب نے اتفاق سے اس نوجوان کو شہر سے نکال دیا اور دیش سے نکال کر ویرانے کی طرف بھیج دیا۔ خدا کی شان، نوجوان پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، اور شہر والوں نے اتفاق کر کے مجھے نا اپنے دیس اپنے شہر گھر سے نکال دیا۔ تو اس نوجوان نے عجیب جملہ بولا، وہ آپ کے حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس نوجوان نے کہا اللہ جی میرے پروردگار، میں کتنا گناہگار ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں کتنا گناہوں کا پاپی ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے رب مجھے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے مجھے سب نے گھر سے نکال دیا، لیکن اے اللہ گناہوں کے باوجود میرا سارا بدن گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، لیکن اے اللہ اگر آپ مجھے سزا دے دیں تو آپ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، مجھے آپ سزا دے دیں آپ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اے پروردگار عالم اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اگر آپ مجھے عذاب دے دیں میں تو عذاب کا مستحق ہوں، باقی یا میرے پروردگار آپ کی مرضی۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس نوجوان کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جائیے، میرا ایک دوست، میرا ایک ولی اس کا انتقال ہوا ہے، آپ جائیے، آپ غسل دیجئے، کفن دیجئے اور اس کو جنازہ پڑھا کے دفن کیجئے۔
موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نوجوان کو اٹھایا اور غسل دینے لگے تو اللہ کے حضور عرض کیا باری تعالیٰ یہ نوجوان تو وہ ہے جس سے پورا معاشرہ نفرت کرتا ہے اور اس کی کرتوت سیاہ تھے، اس کی نامہ اعمال ہمارے نزدیک تو گناہوں سے بھرا پڑا ہے، یا اللہ اس کو میں کفن دفن دوں گا، ساری قوم سراپا احتجاج ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اس نے مجھے جو پکارا ہے، مجھے جو اس نے پکارا ہے اور میری رحمت میں جس نے نگاہ ڈالی ہے، اے موسیٰ اس کی اتنی سچی توبہ تھی، اگر یہ روح زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں کی گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا یہ سب کو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی گناہگار کی اگر توبہ قبول ہو سکتی ہے تو امت محمدیہ کے گناہگاروں کی توبہ کیوں قبول ہو سکتی؟ اس لیے اللہ کی رحمت کو بڑا وسیع سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ مختلف روایات حضرات محدثین نے جمع کی ہیں، فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے کلمہ جس کے پاس ہوگا اور نیک اعمال نہیں ہوں گے تو گناہوں کی سزا کاٹتے اللہ کے سامنے یہ بندہ ایک مرتبہ عرض کرے گا، کہے گا اے اللہ یہ جو جہنم کے کنارے پر ایک درخت ہے، یا اللہ آپ کی رحمت وسیع ہے، باری تعالیٰ یہ جہنم کے باہر جو درخت ہے مجھے اس کی چھاؤں میں جانے کی توفیق عطا فرما، میں آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے سوچ لے، اس کے بعد پھر کوئی سوال نہ کر، تو یہ آدمی کہے گا اللہ جی میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر اس درخت کی چھاؤں میں بٹھائیں گے، جب یہ آئے گا یہاں پانی پیے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا تو پھر کہے گا یا اللہ اس کے بعد ایک اور آگے مجھے درخت نظر آ رہا ہے، اگر وہاں جانے دیجئے مجھے اور اجازت برحمت فرما دیجئے یا اللہ، پھر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا اور پھر سوال کر رہے ہو، اللہ جی یہ آخری بار ہے، کسی طریقے سے اس درخت کی چھاؤں سے نکال کر اس درخت کی چھاؤں تلے بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے، وہاں جب جائے گا تو سامنے اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے گا اور پانی پیے گا، پانی سے سیراب ہوگا اور پھر کہے گا یا اللہ وہ جو جنت کے گیٹ پہ درخت اس کو دکھائی دے گا اور یا اللہ جی اس درخت کے پاس مجھے لے چلیے، میں اس درخت کے پاس جاؤں پھر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب یہ روایت بیان کر رہے تھے مسکرانے لگے تو فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگردوں سے کہ آپ کو پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ فرمایا آپ بتا دیجیے استاد جی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھتے میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر آپ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں رب العالمین کی رحمت اس سے مسکرائے گی اور رب العالمین کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ جب یہ دروازے پہ جائے گا جنتیوں کی آواز سنے گا، وہاں کے نغمے سنے گا اور وہاں کی پیاری پیاری آوازیں یہ دیکھے گا اور وہاں کا رونق منظر یہ دیکھے گا تو کہے گا اے باری تعالیٰ اس کے بعد کے مزید کوئی سوال ہوگا ہی نہیں، مجھے ایک مرتبہ میری کسی طریقے سے جنت کے دروازے میں انٹری فرما دی، مجھے اس جنت میں مجھے داخلہ دے دیجئے۔ باری تعالیٰ جو اتنے میری سوال آپ نے سنیے ایک آرزو یہ بھی پوری کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ وہ کہے گا الہی یا اللہ جب جنت میں پھرے گا ساری طرف کہے گا اے میرے رب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس جنت میں میرے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا یاد رکھیے آپ کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آپ کو
کتنی دنیا سے 10 گنا بڑی. ہم دنیا کے ایک ایک مرلے پر کتنی لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور ایک ایک مرلہ حاصل کرنے پر عجیب بات ہے ہماری ساری زندگی گزرتی ہے 5 مرلے کے مکان پر. ساری زندگی 10 مرلے کے مکان کی بھی گزرتی ہے. صبح سے لے کر شام تک یہی محنت اور اس کا خلاصہ میں سرکاری جاب کر رہا ہوں تو پھر اس سرکاری جاب کا نقطہ نظر یہی ہے کہیں دکان اچھی بنا لوں کہیں مکان اچھا بنا لوں اس کا ٹائل ماربل لگ جائے. پھر کیا ہے پھر ہمارے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ قبر میں ہوتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں. 5-10 مرلے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے. رب العالمین نے اتنی بڑی جنت دی کہ جس جنت کا وہاں کا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی آدمی کے دل پر رحم و گمان نہیں پڑا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں انتہائی خوفناک صورتحال ہے. ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں ہم پریشان ہیں. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اللہ کی رحمت سے ہم کتنے دور ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بھی دور کیا ہے. اس وقت مسلمان بچے کفر کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں. 2-3 ہفتے پہلے غالباً کی بات ہے ایک نوجوان 18 سالہ نوجوان لاہور ماڈل ٹاؤن کا انیس اس کا نام تھا دائرہ اسلام سے نکلا. اب علماء کی پوری ٹیم ہے جو سمجھا رہی ہے اس بچے کو. تو ایک عالم دین نے اس بچے کو لیا 1.5-2 گھنٹے اس پر محنت کی. اس کے بعد اس بچے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ دوسرا کلمہ اس کے بعد پڑھا. استاد جی وہ جس انداز سے پڑھ رہا تھا رو رہا تھا وہ میں منظر وہ کیفیت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اس لیے حضرات گرامی یہ وقت ہے ہم اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں وگرنہ ہمارے بچے 10,000 نوجوان اس وقت پاکستان کے اندر سالانہ قادیانی ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے خدا کی رحمت سے ہم نے ان کو دور کیا ہے قرآن حکیم سے دور کیا. دلوں پہ زنگ لگے جب دیکھیں نا دلوں پہ زنگ لگے تو طریقہ کیا ہے فوراً اس کو دھو دیا فوراً اس کو کپڑا میلا ہوا فوراً دھو دیا اور زنگ لگا فوراً اس کو دور کیا. جب زنگ لگتا ہی رہا لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا پھر کوئی آدمی اچھائی کو اچھا نہیں سمجھتا برائی کو برا نہیں سمجھتا. جو قوم اس نہج پہ آ جائے ان سے اللہ کی رحمت اٹھا لیتے. تو رمضان باعث رحمت. نمبر 2 رمضان باعث مغفرت. 2 لفظ آپ سنتے ہیں ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. استغفار اور توبہ کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے موجودہ گناہ اللہ سے معاف کریں. توبہ کہتے ہیں جو کیے ہیں اس پر پشیمان آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور فوراً گناہ چھوڑ. یہ مہینہ باعث مغفرت ہے. اس میں سب سے اہم کام وہ دعا کرنا اور یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے ممکن. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو. آج 21 رمضان مبارک کی رات ہے ہو سکتا ہے یہی آج کی رات ہو. اور مجھے آپ کی برکت سے بات یاد آ گئی موطا امام مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوچا کہ میری عمر کے عمر کم ہے تو ظاہر ہے ان کے اعمال بھی کم ہوں گے. اچھا آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. ہم جب مدرسوں میں پڑھنے کے لیے گئے ہمیں اساتذہ نے ایک بات کہی اور یہ بات اپنے پلے باندھ لے اور ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے سوچا کرے. کسی اپنے سے کسی بڑی عمر والے آدمی کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. کم عمر والے آدمی کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ اس کی عمر کم ہے مجھ سے اس کے گناہ کم. اور اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ میرے گناہ بہت ہیں میری نیکیاں کم. اب ہمارے معاشرے میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے. میں آپ سے کسی سے کہوں فلاں آدمی کے بارے میں تبصرہ کیجیے آپ یقین جانیے دوسرے آدمی کے بارے میں 1 گھنٹہ ہم تقریر کر سکتے ہیں.
اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، اور اپنے بارے میں جب ان سے پوچھے آپ کیسے لوگ ہیں تو کہتے ہیں ہم تو سیدھی سادی سے بات کرتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں، دل کے کھلے ہیں، زبان کے صاف ہیں، بس ہم تو لوگوں کے بارے میں اچھی تھنکنگ رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہم بری سوچ کسی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اپنے عیب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، لوگوں کی خوبیاں ہمارے سامنے ہوتی، زندگی بدل جاتی۔ بات دور نکل جائے گی، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب تھے، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، ایشیا کا بھی آدمی تھا، یورپ میں کام کرتا تھا، تو وہاں ایک گورا اس کے ساتھ کام کرتا تھا، تو ایک سال تک اس گورے کو بلاتا رہا، گورے نے کوئی جواب نہیں، تو یہ آدمی اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ دیکھیں یہ آدمی گورا ہے، اس کو اپنی گوری چمڑی پہ ناز ہے، اور یہ لوگ نخرہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کوئی میری بات تک نہیں سنتا۔ تو کہتے ہیں وہ مشین پہ کام کرتا تھا، ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک سال بعد اس گورے نے کہا بھائی معذرت، میں ناراض نہ ہونا، میرے کام سے مجھے سننا ہی نہیں، آپ ناراض نہ ہونا، مجھے اس کام سے سنائی نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری لوگوں کے بارے میں سوچ کیسے، حالانکہ اس کا عذر تھا۔ میں ایبٹ آباد میڈیکل کالج گیا، ایک مرتبہ نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع ملا، تو وہاں استاد جی صاحب نے بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ دو لڑکیاں جیسے ہی سبق ختم ہوتا نا ایک کمرے میں چلی جاتی اور وہاں کھانا کھاتے بیٹھے اور کمرہ بند کر دیتے۔ کہتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں سوچتے تھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے اندر۔ 5-6 مہینے بعد پتہ چلا کہ ایک اس کی بہن ہے اور دوسری اس کی بیوی ہے، دوسری اس کی